اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم قصہ بیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جادوگروں کا قصہ بھی آتا ہے جن کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا معجزہ لے کر فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کا عصا جو ہوتا ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو فرعون کہتا ہے یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کہیں بہتر جادوگر ہیں۔ تو وہ ایک جادوگروں کی ایک ٹیم کو بلایا جاتا ہے۔ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ بڑے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، کافی مادہ پرست ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی زبردست موقع ہے، ونس ان اے لائف ٹائم کا، کہ اس نادر موقع کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور بھاری سے بھاری جو ہے وہ اپنا اجر طلب کرنا چاہیے۔ تو جب وہ فرعون سے اپنا اجر مانگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں، تو فرعون جو ہوتا ہے ان سے کہتا ہے نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں بے شک بہت بڑا اجر ہے، تم تو میرے مقرب بننے والے ہو، یعنی میری اتنی عالی شان جو حکومت ہے اور جو سلطنت ہے اور یہ جو تم میرا دربار دیکھ رہے ہو اس میں تم کو وہ میرے مقرب کا عہدہ مل جائے گا۔ تم سوچو پھر کیا مراتیں ہوں گی، کیا فائدے ہوں گے اور کیا تمہارے عیش ہوں گے۔ اس پر وہ پھولے نہ سماتے ہیں۔ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا اور اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور ان کے تمام بنائے ہوئے جو سحر تھے ان کو وہ نگل گیا، تو یہ جان گئے کہ وہ دوسروں کی آنکھوں پر تو سحر کی پٹی باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور وہ کیونکہ خود لوگوں کو سحر کے فریب میں مبتلا کرتے تھے، وہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مومن ہے وہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے قریب تر ہوتا ہے۔ تو جو اپنی جیت میں فرعون کے مقرب بننے کے لیے آئے تھے وہ اپنی شکست میں اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ فرعون جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں اور وہ علی اعلان کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، ہارون علیہ السلام کے رب پہ، اس رب العالمین پر، تو وہ غصے سے تلملا کر جو ہے بڑی بڑی سزاؤں کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان کو انتہائی عبرتناک قسم کی موت عطا کرے گا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دے گا اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ مگر اب وہ حق پر ڈٹ چکے تھے اور وہ صاف صاف جو ہیں جواب دیتے ہیں کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، کہنے لگے کہ ناممکن ہے کہ اب ہم تمہیں ترجیح دیں اس پر کہ جو بینات ہیں، جو حق ہے، جو سچ ہے، اور اس ذات پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس سے کہتے ہیں کہ جو تمہیں حکم چلانا ہے تم چلا لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی کہ تم جو ہو صرف اس دنیا کی حد تک ہی جو ہے اپنا حکم چلا سکتے ہو، اور ہم ایمان لے کر آئے اپنے رب کے اوپر اور وہ ہمیں امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور خاص طور پہ اس جادو کا جس پر ہمیں جو ہے اس نے معمور کیا اس کے گناہ کو بھی وہ معاف کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کرتے ہیں واللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ یعنی وہ فرعون کی جو اتنی بڑی جو دھمکیاں تھیں اور اس کا جو عالیشان دربار تھا اور اس کی جو شان و شوکت تھی اور اس کے جو دعوے تھے
ان سب کو وہ ایک ہی جھٹکے میں جو ہے یہ بات کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے، جو تمہارا اقتدار ہے، جو تمہاری شان ہے، سب فنا ہونے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے آگے ہم جھک گئے ہیں، جس کو ہم اب مانتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خیر و ابقا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عالی شان نام ہے الباقی، یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات۔ تو جو یہ جادوگر تھے، ان کی آنکھوں کے اوپر سے تو اس دنیا کی سحر کی پٹی جو تھی وہ اتر گئی تھی۔ جو اتنی قدر دنیا پرست تھے کہ اس موقع پر جب آئے تھے اور فرعون سے جو تھے اپنا اجر طلب کر رہے تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دنیا کے سحر میں ہی مبتلا تھے، جب حقیقت ان کے سامنے آشکارا ہوئی کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو انہوں نے فرعون کی ہر اجر کو لات مار دی، یہاں تک کہ جب اس نے ان کو کہا کہ میں تم کو اب موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوں، تمہاری زندگی ختم کرنے والا ہوں، تب بھی جو تھے وہ سچ پر ڈٹے رہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تمہیں ہرگز اب جو ہے ترجیح نہیں دیں گے سچ کے اوپر، حقیقت کے اوپر، اور اس ذات کے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کس جادو میں اور کس سحر میں مبتلا ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم جو ہو اس دنیا کو جو ہو ترجیح دیتے ہو اپنے معاملات میں، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الباقی ہے، کل من علیہا فان، اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے لیے پھر خوشخبری ہے، والآخرۃ خیر وابقا، تو کیا خوشخبری ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اور آخرت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دائمی رنگ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ جادوگروں کا قصہ بیان کیا، اور جو ان کا جو بیان تھا وہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں جو ریکارڈ کیا وہ سورہ طٰہٰ میں تھا، کہ جب وہ کہتے ہیں فرعون سے کہ ہم تم کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس ذات پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور تم نے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، تمہاری جو حکومت ہے وہ اسی دنیا تک محدود ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے واللہ خیر وابقا، کہ اللہ کی ذات جو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں فرماتے ہیں کہ آخر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کرنے کے لیے، کہ فاصبر علی ما یقولون، کہ اگر دنیا میں جو تکلیفیں اٹھانی بھی پڑتی ہیں ان پر وہ صبر کریں، وسبح بحمد ربک، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور پھر اس تسبیح کے ساتھ اور اس حمد کے ساتھ جو ہے ایک اور حکم بھی آیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیا کی حد تک جو ہے دے رکھی ہیں، یعنی یہ کہ اس دنیا میں انسان اس طرح سے رہے کہ اس دنیا کی حقیقت جان کے رہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ انہیں اس سے ہم آزمائیں، یعنی یہ دنیا میں کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک آزمائش ہیں کہ انسان جو ہے حقیقت سے جو ہے روگردانی نہ کرے، یعنی یہ دنیا جو ہے اس کی آنکھوں پر ایسی سحر کی پٹی نہ باندھ دے
کہ وہ اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تیرے رب کا دیا ہوا جو ہے رزق وہ بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی کہ جو اثاثہ ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، خدا ترسی کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کا اثاثہ ہے، جس کو انسان جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ اور وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے یہ اپنا جو اس کو رزق ملے گا آخرت میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نام ہے الباقی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بقا کا تصور ہم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ تو آخرت جو ہے کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو انسان کو اس دنیا کے ساتھ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ہم جڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں الباقی ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہم کو ایک دھوکے سے بچاتا ہے کہ یہ دنیا کا ایک جو ایلیوژن ہے اس سے انسان محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ڈپریشن اور جو ایک حزن میں انسان مبتلا نہ ہو کہ جو کچھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس چیز کا فائدہ ہی کیا ہے کسی چیز کا، کہ اگر ہر چیز کو فنا ہی ہو جانا ہے، ختم ہی ہو جانا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہر چیز اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا انجام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واللہ خیر وابقیٰ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا یقین ہے اور ایک یہ ایسا ایمان ہے کہ یہ جادوگر جو تھے سامنے کھڑی ہوئی موت کو بھی دیکھ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ سکون، وہ بقا، وہ تسکین مل رہی تھی کہ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، لیکن وہ جھوٹی زندگی کے ایک سحر میں مبتلا ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ایمان کی سچائی ہے کہ جو انسان کو جب حقیقت سے روشناس کراتی ہے تو پھر وہ اپنی بھی دنیا بھی سنوار لیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔